آج کرسمس سیزن کی پہلی عبادت ہے اور اس عبادت کا عنوان بھی یہی ہے، ویلکم کرسمس سیزن۔ اس تعلق سے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ کھولیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25۔ عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 25 یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہیلیلویا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ آج ویلکم کرسمس کی عبادت ہے۔ ہم کرسمس سیزن کو، بڑے دن کے سیزن کو اس لیے ویلکم کرتے ہیں کیونکہ پہلے کرسمس پر خدا ہمیں اپنی حضوری میں
ویلکم بیک کرنے کے لیے دنیا میں اتر آیا۔ یہ اقتباس جو کلام مقدس میں سے میں نے پڑھا ہے، اس میں خدا یوسف کو بلاتا ہے کہ وہ ناقابل تصور باتوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرے۔ یہ اقتباس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کرسمس ڈیکوریشن، سجاوٹ اور ٹریڈیشنز، روایات سے بڑھ کر ہے۔ یہ اپنی زندگی میں خدا اور اس کے منصوبوں کو ویلکم کہنے اور کرنے کا نام ہے۔ اس حوالے میں متی رسول کی انجیل سے ہم جو باتیں سیکھتے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً میں پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ متی یہ انجیل یہودی متلاشیوں اور ایمانداروں کو لکھتا ہے۔ اس انجیل میں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح میں پرانے عہد نامے کے وعدے اور پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔ یوسف ایک بڑی ہی مشکل صورتحال کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی منگیتر مریم حاملہ ہے اور یوسف کو معلوم ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہودی معاشرے میں قدیم دور میں پہلی صدی میں منگنی کا درجہ یہودی لوگوں میں بغیر رخصتی کے نکاح کے برابر ہوتا تھا۔ جب منگنی ہو جاتی تو اس موقع پر ان کا نکاح عہد باندھ دیا جاتا۔ منگنی ختم کرنے کا مطلب تھا نکاح عہد ختم کرنا، یعنی کہ طلاق کے ذریعے سے پہلی صدی کے یہودی معاشرے میں منگنی ختم کی جا سکتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں منگنی توڑنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں سمجھی جاتی۔ ہاں، اگر نکاح ہو جائے تو پھر مسئلہ ہے۔ یہودیوں میں جب منگنی کی جاتی ان کا نکاح تب ہی کر دیا جاتا، عہد باندھ دیا جاتا اور بعد میں وہ اکٹھے ہوتے۔ اس لیے یوسف جو ایک راست باز آدمی ہے، خدا کی شریعت کے مطابق اخلاقی طور پر دیانت داری سے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی مشکل بن گئی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوا نہیں اور اطلاع آ گئی ہے کہ وہ حاملہ ہے، میں کیا کروں؟ یہ کانٹیکسٹ ہے جس میں پہلی بات جو اس حوالے میں ہم سیکھتے ہیں آیات 18 تا 19 میں، وہ ہے کرسمس ویلکم کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی میں
خدا کے غیر متوقع منصوبوں کو ویلکم کرنا. ویلکم کرسمس کا مطلب ہے اپنی زندگی میں خدا کے غیر متوقع منصوبوں کو ویلکم کرنا. یوسف نے منصوبہ اے بنایا سی کہ میں مریم نال شادی کراں گا. او شادی دے خواب ویکھن دے ہے تے اونوں پتہ چلدا ہے کہ اکٹھے ہجے اسی ہوئے نہیں تے میری گھر والی پہلا ہی حاملہ ہو گئی ہے. اب غور کریں، خدا کا منصوبہ فرق ہے، یوسف کا منصوبہ فرق ہے. خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ کنواری مریم سے اس کا ازلی کلمہ، اس کا ازلی بیٹا یسوع مسیح مجسم ہو، نجات دہندہ دنیا میں آئے. اور یوسف دا منصوبہ اے ہے کہ میں اپنی ووٹی نو ویاہ کے اپنے گھر لے کے آواں. وہ پریشان ہے، اسے اندر سے غصہ بھی ہوگا کیونکہ اسے تو معلوم نہیں کہ مریم نے، پاک دامن مقدسہ کنواری مریم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی حرام کاری نہیں کی، کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے. یوسف کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بچہ تو اس کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت سے ہے. اس لیے وہ خدا کے منصوبے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ بچہ خدا کے منصوبے کے تحت ہے. لکھا ہے وہ چپکے سے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے. یونانی زبان میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے وہ پوشیدگی میں، کسی کو بغیر بتائے، رولا پایا بغیر، شور کیتیاں بغیر وہ فیصلہ کردا ہے میں مریم کو طلاق دے دوں گا، لیکن اسے بدنام نہیں کروں گا. غور کریں، یوسف ایک نوجوان، مقدسہ مریم بھی ایک نوجوان، وہ یہ نہیں جانتا کہ مریم پاک روح کی قدرت کے باعث حاملہ ہے. اس کے خیال میں ہے اس نے گناہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا. آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے یوسف کا کردار ایک زبردست مثال اور ایک قابل تقلید گواہی ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو، ان کی عزت کو انٹرنیٹ پر، فیس بک پر یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مت اچھالیں، مت بدنام کریں، ان کی تصویروں اور ویڈیوز کا مت غلط استعمال کریں، بلکہ یوسف کی مانند ہمیں عورتوں کی عزت کو اچھالنے والا نہیں، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا بننا ہے.
ایک غیر متوقع صورتحال، خدا کا غیر متوقع منصوبہ، مگر یوسف راست بازی کی راہ کو چنتا ہے۔ ایک طرف اس کی شہرت ہے، اس کی نیک نامی ہے، لوکی پنڈ دے لوکی، محلے دے لوکی، شہر دے لوگ میرے بارے کی کہن گے، اوے اے دی بیوی کٹھے ہون تو پہلا ہی پریگننٹ ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف خدا کا منصوبہ ہے، اس نے ان میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے۔ آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا بعض اوقات ہم سے بھی ایسے ہی تقاضے کرتا ہے۔ ہم نے اپنے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، اپنی پلاننگ کیتی ہوندی ہے، لیکن خدا ہماری توقع سے مختلف حالات پیدا کر دیتا ہے۔ ویلکم کرسمس کی اس عبادت میں میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، ایسے موقع پر کیا آپ، جب آپ کو اپنے منصوبے اور خدا کے منصوبے کے درمیان چناؤ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ خدا کے منصوبے کو ویلکم کریں گے یا اپنے منصوبے کو ویلکم کریں گے؟ دوسری بات جو ہم آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 21 میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویلکم کرسمس دراصل گناہ سے نجات دینے والے کو ویلکم کرنا ہے۔ کرسمس کو ویلکم کرنا اس پاک ذات کو ویلکم کرنا ہے جو گناہ سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوا۔ میرے لیے نہیں، نجات دہندہ یسوع کے لیے اگر تالیاں بجانی ہیں تو پھر زوردار تالیاں بجائیں، کھل کر تالیاں بجائیں۔ آیت نمبر 20 تا 21 میں یوسف کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے مریم کے، روح القدس کی قدرت سے ہے، بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یونانی زبان میں یسوع کے لیے لفظ ہے یسوس۔ یسوس ہی سے اردو میں ہم یسوع کہتے ہیں، یونانی میں یسوس، اردو میں یسوع، عبرانی میں یشوا اور انگلش میں جیسس۔ اور یسوع نام کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے۔ یہوہ یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا۔
پاک تسلیس کا دوسرا رکن یسوع مسیح، نئے عہد میں خدا باپ یہوہ کا نمائندہ ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ مجسم ہوا ہے۔ اولی طور پر وہ غربت سے، ظلم سے یا بیماری سے نجات دینے نہیں آیا۔ یہ ثانوی باتیں ہیں جن سے وہ چھڑاتا ہے۔ اول طور پر وہ گناہ سے نجات دینے آیا ہے۔ ہاللویہ! دنیا میں غربت، ظلم اور بیماری کی جڑ گناہ ہے۔ یسوع مسیح ٹہنیاں وڈن نہیں آیا، او گناہ نو جڑ تو کٹن آیا ہے۔ جدوں گناہ دا علاج ہوئے گا تے بیماری، ظلم تے غربت بھی مٹ جان گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تے ڈاکٹر جے ایسی دوائی دے جدے نال صرف بیماری دیاں علامتاں ٹھیک ہوندیاں نے، پر بیماری جڑ تو ختم نہیں ہوندی، تو وہ ڈاکٹر جو ہے پائیدار اور مستقل علاج نہیں کر رہا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح طبیب اعظم اور شافی افضل ہے۔ وہ انسان کی مشکل کا علاج علامتیں دور کر کے نہیں، بلکہ اس مسئلے کی جڑ کو کاٹ کر کرتا ہے۔ اور جڑ وے گناہ جنوں مٹان لئی، جدے تو نجات دین لئی خداوند یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے والا اس دنیا میں آیا۔ یونانی زبان میں گناہ کے لیے لفظ ہمارٹیا استعمال ہوا ہے۔ ہمارٹیا، اس کا لفظی مطلب ہے نشانہ خطا ہو جانا، نشانے کا چوک جانا۔ خدا کامل طور پر پاک اور راست باز ہے۔ انسان اپنی تمام نیکیوں اور عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود ناکامل اور خطاوار ہے۔ انسان خدا کے معیار پر پاکیزگی اور اخلاقیات کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ خدا اور انسان کے بیچ میں گناہ کے باعث جدائی ہے، فاصلہ ہے۔ لیکن گناہوں سے نجات دینے والا یسوع مسیح ناصری اسی لیے پیدا ہوا اور کرسمس کا آغاز ہوا، تاکہ ہمارے اور خدا کے درمیان گناہ کے باعث پیدا ہوئی جدائی کو دور کر دے، ہمارے اور خدا کے درمیان پیدا ہوئے فاصلے کو مٹا دے۔ اینو انج سمجھو کہ ایک پاسے خدا وے اور دوسرے پاسے انسان ہے، اور دونوں دے درمیان ایک بڑی وڈی کھائی ہے، اور خدا اور انسان دے درمیان
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਬਦਰੂਆਂ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਜੜ ਗੁਨਾਹ ਵੇ। ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जिसे शाफी मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। सो वेलकम क्रिसमस। क्रिसमस को वेलकम करना गुनाह से निजात देने वाले को वेलकम करना है। और गौर करें, जब यूसुफ को यह खबर सुनाई जाती है ना कि यीशु जो पैदा होने वाला है वो गुनाहों से निजात देगा, तो फरिश्ता यूसुफ से कहता है, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद। क्योंकि फरिश्ता ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से पैदा होगा और यूं इस्राएल और दुनिया की तमाम कौमों का निजात दहिंदा और बादशाह होने का हकदार होगा। तीसरी बात जो कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में हम सीखते हैं वो है आयत नंबर 22 और आयत नंबर 23 में क्रिसमस को वेलकम करना, खुदा की हजूरी को वेलकम करना है। क्रिसमस वेलकम करना, खुदा की हजूरी को वेलकम करना है। आयत 22-23 में फरिश्ता यूसुफ से कलाम करते हुए बताता है कि ये बेटा जो पैदा होने वाला है, ये यशाया की किताब के बाब नंबर 7 की आयत नंबर 14 में 700 साल पहले खुदा ने जो पेश गोई की, जो वादा किया, ये उसकी तकमील है कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और उसके बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। सो इमानुएल इब्रानी में इमानु, जिसका मतलब है के साथ, और एल खुदा। इमानुएल खुदा हमारे साथ। सो क्रिसमस ये पैगाम देता है कि खुदा हमारे साथ हो गया है, खुदा हमारे साथ आ गया है, खुदा
ہمارے ساتھ ہے. خدا دی حضوری آسمان تو مجسم ہو کے زمین تے ساڈے درمیان اتر آئی ہے. سو کرسمس کو ویلکم کرنا خدا کی حضوری کو ویلکم کرنا ہے. غور کریں، اس حوالے میں خدا کے دو نام دیے جا رہے ہیں خدا مجسم کے. پہلا نام ہے یسوع. یسوع نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کیا کرنے اس زمین پر آیا. اس کا مشن کیا تھا؟ وہ گناہوں سے نجات دینے آیا. اور دوسرا نام ایمانویل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پیدا ہونے والا یہ بیٹا کون ہے. اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان. اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ پیدا ہونے والا یہ لڑکا انسان کی صورت میں خدا ہے. سو یسوع نام اس کے مشن کو، اس کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے، اور ایمانویل نام اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے. غور کریں، ایمانویل خدا ہمارے ساتھ. ایک آدمی تھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا، چلا رہا تھا مجھے بچاؤ. اس دریا کے کنارے ایک اور آدمی کھڑا تھا جس کو تیرنا آتا تھا اور جس نے یہ ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی کہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکے. اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، لیکن یہ ریسکیو سوئمر، تیر کر بچانے والا محافظ، پانی میں چھلانگ لگا کر اس شخص کے پاس پہنچ کر، اس کے ساتھ پہنچ کر اس کو بچانے کی بجائے دور سے ہی اسے بتا رہا ہے ایسے کرو، ایسے کرو. کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جو مدد کے لیے چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے. لیکن غور کریں، ہمیں نجات دینے والا، بچانے والا خدا ایسا نہیں ہے. وہ آسمان پر اپنے تخت پر بیٹھا وہاں سے مشورے، نصیحتیں اور ہدایتیں نہیں دے رہا کہ ایسے کرو گے تو بچ جاؤ گے، انج کرو گے تو بچ جاؤ گے، بلکہ وہ آسمان سے نیچے زمین پر مجسم ہو کر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تاکہ ہم جو گناہ میں ڈوبے، موت میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں شیطان، گناہ اور موت سے چھڑا لے. ہاللویا. وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، دور سے مشورے ہی نہیں دیتا،
اور متی دی انجیل پڑھو نا تسی تے پہلے باب دی آیت 23 چہی پڑھیا، اس کا نام ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ متی کی انجیل کے باب نمبر 28 کی آیت نمبر 20 پڑھیں۔ جب وہ آسمان پر اٹھایا جانے لگا تو اس نے فرمایا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور آج بھی وہ روح القدس کے وسیلے سے ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع ایسا بادشاہ ہے جو اپنا تخت چھوڑ کر پناہ گزینوں کے خیموں میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، بدن کا خیمہ اختیار کر کے مجسم ہو کر، تاکہ انہیں بچائے اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ سوال اے نہیں کہ خدا ساڈے نال ہے یا نہیں، سوال میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں یہ ہے، کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ تسی خدا دے نال ہے وہ یا نہیں؟ او تے ساڈے نال ہے۔ ایمانویل یہ اس کا صفاتی نام ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو گیا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع یہ اس کا مشنل نام ہے کہ وہ اس مشن کے ساتھ آیا کہ ہمیں گناہوں سے نجات دے، اور صلیب پر اپنی جان کی قربانی دے کر، کفارہ دے کر اس نے ہمیں نجات دی۔ چوتھی اور آخری بات آیات 24 تا 25 میں یہ ہے کہ ویلکم کرسمس کرنے کا مطلب ہے خدا کی فرما برداری کرنا۔ ویلکم کرسمس کا مطلب ہے خدا کی فرما برداری کرنا۔ آیات 24 تا 25 میں لکھا ہے کہ یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا اس کے دماغ میں آیا، جیسا اس کے دل میں آیا، نہیں، جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور فوراً اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ اس نے فوری طور پر مکمل فرما برداری کی ہے۔ اس نے پاک دامن کنواری مقدسہ مریم کو ویلکم کیا ہے، اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ویلکم کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس نے اس کو تب تک نہیں جانا، یعنی اس کے ساتھ جسمانی اور جنسی تعلق قائم نہیں کیا، جب تک اس کے بیٹا یسوع نہیں ہو گیا، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ بچہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، یوسف اور مریم سے پیدا نہیں ہوا۔ اور اس نے اس کا نام پھر یسوع رکھا ہے تاکہ خدا کا نجات بخش منصوبہ واضح ہو جائے۔ غور کریں، کلام مقدس میں کہیں بھی یوسف کے منہ سے کہے گئے الفاظ کا ریکارڈ یا بیان نہیں ہے، لیکن اس کی فرما برداری
ایک ایسا عظیم کام تھا کہ آج بھی ہم اس کے ایمان اور اس کے عمل کی گواہی دیتے ہیں۔ یوسف صرف جذباتی طور پر یا عقلی طور پر خدا کو کرسمس کو ویلکم نہیں کرتا، او عملی طور تے بھی ویلکم کردا ہے۔ اس نے اپنی شہرت، اپنے مستقبل اور لوگوں کی نظر میں اپنی شخصیت کی بدنامی کا خطرہ مول لیا، مگر مریم کو اپنے گھر لا کر خدا کی فرما برداری پر سمجھوتا نہ کیا۔ سو کرسمس ویلکم کرنا خدا کی فرما برداری کو ویلکم کرنا ہے۔ سکے نویں کپڑے تے نویں جتیاں ہی لینا نہیں، اپنے گھر میں سبز رنگ کا صرف کرسمس ٹری لگانا ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ٹری، زندگی کے درخت یسوع کے پیچھے چلنا اور اس کی بات کو ماننا بھی ہے۔ عبرانی میں لفظ ایمان کا جو تصور ہے وہ صرف عقلی طور پر قبول کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر وفاداری سے عمل کرنا بھی ہے۔ سو آج یہ 4 سوال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر خدا کا منصوبہ آپ کے منصوبے سے فرق ہو جائے، آپ کس کو ویلکم اور قبول کریں گے؟ خدا کے منصوبے کو یا اپنے منصوبے کو؟ کیا آپ اپنی زندگی میں گناہ کی بادشاہی کو قبول کریں گے یا یسوع کے وسیلے سے بخشی گئی گناہ سے نجات کو؟ دوسرا سوال یہ ہے۔ تیسرا سوال، خدا ہمارے ساتھ ہے، کیا آپ خدا کے ساتھ ہو یا نہیں؟ اور چوتھا سوال، کیا آپ اپنی شہرت، اپنی نیک نامی اور اپنے کردار کی بدنامی کا خطرہ مول لے کر بھی خدا کی فوری اور مکمل فرما برداری کا فیصلہ کریں گے؟ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔